السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ناظرین، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جس چیز کا ہمیں انتظار تھا وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ ہم قرآن کریم کو اب باقاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی سیڑھی ہے یہ ہے نورانی قاعدہ۔ یہ بڑا بابرکت قاعدہ ہے۔ اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے، اور یہ بہت آسان طریقے سے ہمیں قرآن کریم پڑھنا سکھائے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہے، اس کو دعا پڑھ لیں، تھوڑی سی آپ لوگ بھی دہرا لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ آسان فرما، مشکل نہ فرما، اور خیریت کے ساتھ اس کو مکمل فرما۔ اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے کھولنے والے، اے گروہ کے کھولنے والے، ربی زدنی علما، میرے علم میں برکت عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے الف۔ یہ الف ہے، اس کو بہت تیزی کے ساتھ جلدی سے پڑھیں گے۔ الف، یہ ہے با، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ با، اس کے نیچے پہچان اس کی یہ ہوتی کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا، با کے نیچے ایک نقطہ۔ یہ ہے تا، تا کے اوپر دو نقطے۔ یہ ہے سا، سا کے اوپر تین نقطے۔ اس کو ضرور سمجھ لیں، یہ سا ہے، یہ دانتوں کے بیچ میں جیب رکھ کر، نیچے والے دانتوں کے بیچ میں جیب رکھ کر اس کو نکالیں گے سا، جب اس کا صحیح پرننسیشن ہوگا، تلفظ ہوگا۔ یہ ہے جیم، اس کے نیچے، جیم کے نیچے ایک نقطہ۔ یہ ہے حا، حلق سے، حا، حلق سے پڑھیں گے۔ حا خالی، یہ خالی ہے، اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا نہ اوپر۔ یہ ہے خا، یہ خا کے اوپر ایک نقطہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ خا ہے، اس کو حلق سے نکالیں گے، خا، خا کے اوپر ایک نقطہ۔ یاد رکھیں ان کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، ان کی پہچان صحیح ہونی چاہیے۔ ہم بار بار اس کی ریوائز کریں گے اس کو، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب اس کو آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے دال، دال خالی۔ یہ ہے زال، زال کے اوپر ایک نقطہ، اس کی پہچان ہے زال کی، آپ بھی دہراتے جائیں۔ زال کے اوپر ایک نقطہ۔ یہ ہے را، را خالی، را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، منہ بھر کے پڑھتے ہیں اسے، را۔ یہ ہے زا، جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، زا، اس کے اوپر ایک نقطہ، زا کے اوپر ایک نقطہ۔ یہ ہے سین، یہ چھوٹا سین کہتے ہیں، اسے بڑا شین کہتے ہیں۔ اس میں بھی بہت غلطی کرتے ہیں لوگ، جیسے کسی چیز کو چھوٹے سین سے بول دیا، کسی چیز کو بڑے سین سے بول دیا، یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ سین، یہ ہے شین، شین، جیسے شین، شلجم، بہت سے لوگ کہتے ہیں سلجم، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، جب سنتے ہیں تو اس کی جہالت نمایاں ہو جاتی ہے کہ بتاؤ ان سے اتنا بھی نہیں آتا کہ سین میں اور شین میں کیا فرق ہے۔ تو لوگ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی بناتے ہیں، اس لیے ان کو ہم بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سین، یہ شین، تھوڑا کھینچ کے، اس پہ تین نقطے ہوتے ہیں، شین پر اس کی پہچان یہ ہے، اور سین خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی نقطے نہیں ہوتے۔ یہ ہے صاد، صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں صاد خالی۔ یہ ہے ضاد، بعد میں دال کے بعد دونوں میں صاد، ضاد، ضاد کے اوپر ایک نقطہ، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضاد ہے، یہاں پر ہے۔ اگر ہم نے ولا الضالین پڑھ دے تو معنی غلط ہو گیا، اس میں نماز میں گناہ بھی ملے گا، ہماری نماز ناقص ہو جائے گی۔ یہ ہے طا، اس کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے، طا، صراط الذین میں جیسے ہے۔ یہ ہے ضا، یہ ہے عین، عین خالی۔ یہ ہے غین، غین کے اوپر ایک نقطہ۔ اس میں تین کام کرنے ہیں ہمیں، ایک تو ان الفاظ کو یاد کرنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے، دوسرا ان کا پرننسیشن یعنی تلفظ ان کا صحیح ہونا ہے، اور تیسرا اس کو ہمیں یاد کرنا ہے، اسے ہمیں یاد کرنا ہے۔ جب ہم اسے یاد کریں گے، ریوائز کریں گے بار بار، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ پہچان ہونی ہے کہ اگر یہاں انگلی رکھ دی تو فوراً بتا دیں ہم سا، اگر یہاں انگلی رکھ دی تو فوراً ہمیں یاد آ جائے ضاد، اگر یہاں انگلی رکھ دی تو یہاں فوراً یاد آ جائے
تو اگر یہاں پر رکھ دی تو یہ ایک دم یاد آ جائے. غین. آپ ایک بار اور دہرا لیں میرے ساتھ اسے. الف. یہ کیا تھا؟ با. یہ تا. یہ سا. یہ جیم. یہ حلق سے. حا. یہ خو. یہ بھی حلق سے. یہ دال. یہ زال. جیسے سا کا پرننسیشن تھا، تلفظ تھا، ایسے ہی زال کا ہے. جیب کو دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے اور یہیں سے نکالنا ہے، نیچے والے دانتوں کے. زال. یہ ہے رو. یہ زا. جھٹکے سے زا. اس میں جیب اندر رکھنی ہے، اس میں نہیں نکالنا ہے اس کی طرح، زال کی طرح نہیں. یہ زا. جیب اندر. زا. جھٹکا. زلزلہ جیسے. یہ ہے سین. تیزی سے پڑھیں گے اس کو. سین. شین. یہ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اسے بھی. شین. یہ صاد. یہ ضاد. آپ بھی دہراتے رہیں. صاد. ضاد. اور یہ طا. ظا. یہ ہے عین. حلق سے عین. یہ ہے غین. جب ہمیں یہ اس طریقے سے یاد ہوں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی. جب ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہمارا اللہ راضی ہوگا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے قواعد اور مخرج کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے راضی ہوں گے اور یہ ہمارا قرآن ہمیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کروائے گا، کیونکہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. جب ہم اس کو صحیح پڑھیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا مقصد صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، اللہ کی رضا ہمارا اس میں مقصد ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. بس ناظرین، آج کے لیے ہماری ویڈیو اتنی ہے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور اس کی تھوڑی سی تیاری کریے گا. جب بھی آپ کو دن میں کوئی وقت ملے اسے ضرور تھوڑا سا اسے ریوائز کریے گا. رات میں، دن میں، کبھی بھی وقت ملے، روز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنے دوست احباب کو بلائیے گا. جو لوگ قرآن نہیں پڑھے، اس کا ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا پڑھانے والے کو. اگر ہم نے ایک آدمی کی رہنمائی فرما دی اور وہ ہمارے کہنے سے پڑھنے لگا تو اس کو ثواب جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ہمیں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو بس اپنا خیال رکھیے گا، اس کو تیاری کریے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.